بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ بالکل یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی واقع عقبہ کے بارے میں، اور ہم توجہ دلاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا 30,000 کی فوج تھی کہ میں اس گھاٹی سے جاؤں گا اور جو عام راستہ ہے اس سے باقی فوج آئے گی۔ جناب عمار اور جناب حضرت حذیفہ رضوان اللہ تعالی علیہما ساتھ ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب ان میں سے ایک موضوع یہ آتا ہے کہ کچھ کو دوبیلے کا پھوڑا نکلے گا یا دوبیلے کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ دوبیلہ کے پھوڑے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کہ جس چیز کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی وہ یہ کہ جو بھی علی کا مخالف ہے وہ منافق ہے، لہٰذا دوبیلہ نکلے نہ نکلے، سند صحیح ہو نہ صحیح ہو، معاویہ کی موت دوبیلہ سے ہوئی ہو یا لقوے سے ہوئی ہو یا قرہ سے یعنی سردی کی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو کہ ہر وقت سردی لگتی ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے، یا ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہو، اصل موضوع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ بس اگر کوئی لعنتیں بھیجے، گالیاں دے سالوں، اور یہ سلسلہ 100 سال سے زیادہ چلتا رہا کہ مولا امیر المومنین پر گالیاں دی جاتی تھیں ممبر سے، حتیٰ بنو امیہ کے ختم کرنے کی کوشش کے بعد بھی ہوتا رہا، اور پھر جنگیں کی گئی مولا امیر المومنین سے، تو بغض کے بعد منافق ہو جاتا ہے، گالیاں اور لعنتوں اور جنگوں کے بعد تو بلا شک انسان منافق ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ ایک موضوع ہے کہ معاویہ کو دوبیلہ کے ذریعے سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اب جو کام میں نے اس میں کیا تھا، جو ترتیب دی تھی، اس کو میں نے پھر چھوڑ دیا، اور آپ کے سامنے اس وقت ایک تصویر ہے، اور یہ تصویر ہے سعودی عرب کے ایک محقق کی کہ جو کھل کے کہتے ہیں کہ میں ناسبی نہیں ہوں، اور ان کا نام ہے حسن فرحان مالکی۔ اب جو آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قضیہ تحکیم میں امام علی کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے امام حسین کی مظلومیت کو بھی امام حسین کہہ کر ہی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، یہ ہماری گفتگو ہے ہمارے برادران اہل سنت سے، کہ اپنے علماء کی آپ خباثت کو سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو سلم کر دیتے ہیں، ورنہ آل کا تو نام لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ سابقہ زمانے میں جو آل کا نام لیتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج جلوسوں پہ پتھراؤ کراتے ہیں یہ لوگ۔ تو حسن فرحان مالکی صاحب نے کتاب لکھی ہے سلسلہ مصالیب معاویہ، یعنی معاویہ کی جو برائیاں ہیں ان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے، سعودی عرب کی عالم دین ہے، اور اسی میں آپ کے سامنے جو اس وقت حصہ ہے یہ حصہ ہے حدیث دوبیلہ کا۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ کوئی ہم سے سوال کرتا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں، اور واقعی یہ ڈائلاگ کا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 5، اور حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، یعنی محال ہے کہ یہ جنت میں جائیں۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے
تمہاری کفایت ایک ایسا پھوڑا کرے گا جو آگ کے جلتے ہوئے دیے کی طرح اوپر سے سرخ ہوگا اور ان کے کاندھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل آئے گا. یعنی کچھ مومنین کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کچھ کے شر سے تو تم دوبیلہ کے ذریعے سے بچ جاؤ گے. اور ہم بتا چکے دوبیلہ ہو یا نہ ہو یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے. اصل موضوع تو یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اس کا نفاق کافی ہے. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 134 اور 35. ایک دفعہ ابو موسیٰ سیاہ برنس سر پر پہنے ہوئے معاویہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا امین اللہ. ان کے بارے میں بھی گفتگو انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا اخی ہے. ان کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ جو ہے بھائی ہونے کا اعلان فرمایا، ان کو آپ نے پالا، واضح عرفان آپ نے ارشاد فرمایا اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا. یعنی جنگ صفین ہو چکی ہے اور جنگ صفین کے بعد امام حسن پر بھی ظلم ہو چکا ہے. ممبروں پر سے مولا امیر المؤمنین پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر، بھائی پر، داماد پر لعنتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے. ایسے میں ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں آ کے السلام علیکہ یا امین اللہ، خدا کی پناہ ایک دشمن خدا کے جس نے نفس رسول سے جنگ کی انہیں امین اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما چکے ہیں یا عمار تقتلک فیۃ باغیۃ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم جنت کی جانب بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا. ایسے فرد کو یہ کہہ رہے ہیں یا امین اللہ. معاویہ نے کہا وعلیکہ السلام. جب وہ چلے گئے تو معاویہ نے کہا یہ بڈھا اس لیے آیا تھا کہ میں اسے کوئی خدمت دوں. ماشاءاللہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں. اب اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو یہ آپ کی کتاب میں ہے اور یہاں پر بھی لکھنا چاہیے تھا رضی اللہ، اور اگر آپ نے لکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اگر کوئی پڑھ لے اور اگر کہیں لکھ دے تو آپ اسے قتل کریں گے لیکن خود اس کو آپ چھاپیں گے. واللہ کوئی خدمت اسے میں نہ دوں گا، یعنی کسی قسم کا عہدہ میں اس کو نہ دوں گا. اب یہاں پر اصل روایت شروع ہوتی ہے. ابو بردہ کہتے ہیں معاویہ کو ایک زخم لگا تھا، میں انہی دنوں میں ان کے پاس گیا، مجھ سے کہا بھتیجے میرے پاس آ کر دیکھ. میں نے دیکھا تو زخم میں سلائی دی جا چکی تھی، یعنی زخم پھٹ چکا تھا، سوراخ ہو چکا تھا، گڑھا پڑ چکا تھا اور صفائی کے لیے ایک لکڑی یا کوئی چیز داخل کی جاتی تھی. اب آپ کے سامنے اسی پھوڑے کے لیے المعارف ابن قتیبہ نے جو کہا تو وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں. المعارف ابن قتیبہ میں ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے وقال ابن اسحاق مات، یعنی معاویہ کی موت ہوئی. وَلَهُ 78 سنہ، اور وہ اس وقت 78 کی عمر میں تھا. وَكَانَتْ إِلَّتُهُ، اور موت کی وجہ کیا تھی؟ الناقبات. اب ناقبات کیا ہے؟ یعنی الدبیلہ، کہ موت دبیلے کی وجہ سے ہوئی. پاکستان کے بھی ایک صاحب نے اس کو ڈسکس کیا لیکن وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت کی محبت تو کر رہے ہیں لیکن دشمنوں سے پوری طرح سے اظہار برات نہیں کر پا رہے ہیں، 2 کشتیوں پہ سوار ہیں. اب آپ کے سامنے ہے تو انہوں نے بھی موضوع ڈسکس کیا تھا کہ جو دیکھنا چاہے تو دیکھے دوبیلہ سے کون مرا، اور پھر کہا کہ اب وہ پرانی باتیں ہو گئیں. کیسے پرانی باتیں ہو گئیں؟ فرعون بھی پرانی بات ہو گئی، سبھی پرانی باتیں ہو گئیں. اب آپ کے سامنے ہے صحیح الترغیب والترہیب، اور یہ تالیف ہے محمد ناصر الدین البانی صاحب کی کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور یہ سعودی عرب اصل میں البانیہ کے تھے، سعودی عرب میں تھے. سلفیوں کے اور وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قرن میں ایک امام تھے علم الحدیث میں، بہت بڑے محدث تھے. تو وہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 میں اسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں. کنت عند معاویہ، اور یہ روایت بھی ان ابی بردہ قال کنت عند معاویہ والطبیب یعالج قرحة فی ظہرہ، کہ میں معاویہ کے پاس تھا اور طبیب ان کے پھوڑے کی کہ جو پیٹ میں تھا اس کا علاج کر رہا تھا. تو یہاں پر حدیث صحیح ہے کہ جو بالکل آپ کے سامنے ہے. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمشق. اب یہ روایت مختلف طرق سے بیان ہوئی. اس وقت آپ کے سامنے جو ہم
طریق بیان کر رہے ہیں یہ ہے طلحہ بن یحییٰ سے۔ حسن فرحان مالکی صاحب نے ایک اچھا جملہ کہا سند پر ڈسکشن کرنے کے بعد، ہم اسے اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں شیعہ ہی ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ دیندار فرد کے جو رسول آل رسول سے محبت کرتا ہے اور جس کی بھی آنکھ کھل جائے کہ آل رسول پر کیا ظلم ہوا تو وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، اور یہ ایک سعودی عالم دین ہے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ طریق ہے طلحہ بن یحییٰ کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کے صحیح ہونے کی دلالت کے طور پر ایک تو ویسے ہی صحیح ہے، اور اتنا کافی ہے بقول ان کے کہ یہ سب کے سب ناسبی ہیں اور دشمن مولا امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی گواہی اس معاملے میں کافی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 45 اور ایرو لگا ہوا ہے۔ یہ روایت بھی وہی ہے، یہاں پر فقط ایک اضافہ ہے، وَيَتَأَوَّ الصَّبِيُّ، کہ وہ اس طرح سے چیخ رہا تھا جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے، اب آپ کے سامنے ایرو لگا ہوا ہے اور وہ ایک اضافہ کرتے ہیں کہ وہ چیخ رہے تھے جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے درد سے۔ دوسری روایت بھی اسی صفحے پر ہے اور ایرو لگا دیا ہے، یہ بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معجم الکبیر للحافظ ابی القاسم الطبرانی کی، اس کی جلد نمبر ہے 19 اور مکتبہ ابن تیمیہ سے ہے، اور صفحہ نمبر ہے 359، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ طریق بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے۔ تو ایک طرق تو ہو گئی، طریق تو ہو گئی۔ یہ دوسری طریق ہے حمید بن ہلال سے، اور یہ نقل کرتا ہے ابی بردہ سے، اور جیسا کہ ڈاکٹر حسن فرحان مالکی صاحب نے کھل کے کہا کہ یہ سب ناسبی ہیں۔ تو جس طرح سے آپ لوگ بڑے آرام سے، یعنی پاکستان کے محققین بہت سارے بڑے آرام سے ہر دشمن اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن حسن فرحان مالکی نے جرت کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرب رسول اللہ اور قرب اہل بیت علیہم الصلاۃ، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 44 اور 45، اور یہاں پر بھی ان حمید بن ہلال سے یہ روایت ہے۔ طبقات کبریٰ آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 1، اور یہ روایت ہے صفحہ نمبر 149 پر، اور حمید بن ہلال سے ہے، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسنادہ حسن الاحاد والمثانی، اور اس کے صفحہ نمبر 99 میں ہے، اور یہ روایت بھی حمید بن ہلال سے نقل ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معجم الکبیر، اور تیسری طریق ہے عاصم بن کلیب سے، اور جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 359، اور ایرو لگا ہوا ہے 841 کا، عاصم بن کلیب سے وہی روایت ہے، اور 841 کا اگر آپ حاشیہ دیکھیں رواہ احمد، اور پھر اس کے بعد ہے رجالہ رجال الصحیح رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط الشیخین، کہ اس کے رجال صحیح ہیں، احمد نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی مسند احمد میں رجال اس کے صحیح ہیں، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور وافقہ الذہبی، اور ذہبی نے بھی ان کی قول کی موافقت کی ہے۔ پھر ہم عرض کریں کہ ساتھ میں دو اور وجوہات بھی معاویہ کی موت کی بیان ہوئی، کہ جن میں سے ایک لقوہ تھا اور ایک قرہ، یعنی سردی لگنے کی بیماری، کہ ہر وقت سردی لگتی رہتی تھی، اور ممکن ہے یہ سب کچھ ہوا ہو، اور ممکن ہے کوئی اسے کہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، اور خصوصاً جناب عمار کے قاتلوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے، مولا امیر المومنین کے لیے واضح بیان فرما چکے تھے، یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا، اور ساتھ ہی جناب عمار کے لیے فرمایا تھا کہ تقتلک فیۃ باغیۃ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو علمی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں،
کیونکہ یہ ٹکراؤ تمام مذاہب اور ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔